کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو، کیونکہ فیہا خلیفۃ اللہ المہدی، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا۔ یہ موقوفاً ہے، سیدنا ثوبان کا قول مرفوع ضعیف ہے، لیکن ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی موقوف ہے۔ خراسان سے جب کالے جھنڈے آئیں گے تو ان کا استقبال کرنا، یعنی اہل عرب کو کہا گیا، ان میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ انقلاب جو ہے وہ عربیوں کے ذریعے نہیں آنا، اجمیوں کی طرف سے آنا ہے، کیونکہ خراسان تو یہ ایران، افغانستان اور رشیا، یہ پوری بیلٹ کو خراسان کہا جاتا ہے۔ اب تو یہ ملک لادہ بن چکے ہیں ادھر سے باہر ہم نہیں، اب یہ نہیں، اب یہاں پر کچھ لوگوں نے لشکر خراسانی بنا دیا، نام رکھنے والا بھائی کچھ نہیں ہوتا۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، نام رکھنے سے کیا ہے؟ آپ شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ دیں تو وہ روح افزا بن جائے گی، کالا جھنڈا آپ اٹھا لیں تو آپ مہدی بن جائیں گے۔ نام بھی رکھ دیں اپنے بیٹے کا محمد بن عبداللہ، کسی کا بیٹے کا نام محمد رکھ دیں، ٹھیک ہے جی۔ کسی آمنہ نامی عورت کے ساتھ شادی کرے، بیٹے کا نام جو ہے عبداللہ رکھ دیں، اس طرح امام مہدی نہ بننا ہے، یہ اس طرح کی جعلی طریقے سے نہ تو کوئی خراسانی بننا ہے تو نہ کوئی یہ کالے جھنڈے اٹھانے سے ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ امت کو خود بخود اس حوالے سے، ورنہ تو قادیانیوں کا آپ پتہ ایم ٹی وی ہے، مسلم ٹی وی قادیانیوں کا ہے، تو نام تو انہوں نے ایم ٹی وی رکھا ہے، تو قادیانی کیا مسلمان ہے؟ تو اس طریقے سے اگر کوئی لشکر خراسانی رکھ کے جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے جی میں کوئی امام مہدی کے اس کے اوپر چل رہا ہوں، کالا جھنڈا بھی اٹھا لیا ہوا ہے، تو اس سے تو کچھ بھی نہیں بننا۔ یہ کالی پگڑی پہن کے تو نہیں کچھ بن جانا، یہ تو سارا میک اپ ہے، آپ کر لیں۔ وہ اشفاق احمد صاحب صحیح بات کرتے تھے کہ جس جہاز کا انجن خراب ہو چکا اس کو آپ پینٹ کر کے نئی سیٹیں لگا کے اڑا نہیں سکتے، انجن تو خراب ہے نا اندر سے۔ تو آپ یہ لیپا پوتی کر رہے ہیں، مولوی داڑھی لمبی لمبی رکھ لیں، پگڑیاں باندھ لیں، کرتے شلواریں اوپر اٹھا لیں، ٹخنوں سے گنے پہ اٹھا لیں، تلواریں اٹھا لیں، اس طرح کرنے سے کوئی محمد بن عبداللہ المہدی یا اس کے گروہ کا بندہ تو نہیں بن جائے گا، وہ تو جب معاملہ ہوگا اسی وقت ہوگا۔ اور اس طریقے سے آج کل یہ میں غزوہ ہند والی بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں، خصوصاً جماعت الدعوہ والے، لشکر طیبہ اور یہ باقی لوگ وہ روایت لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ روایتیں تو اس کی تقریباً ساری ضعیف ہیں، صرف ایک ہی اس کی صحیح روایت موجود ہے سنن نسائی کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3177 نمبر ہے۔ ایک چیپٹر کا نام بھی امام نسائی نے باندھا ہے غزوہ ہند کے نام سے، اس میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی 3177 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور ایک انٹرنیشنل نمبرنگ جو چل رہی ہے وہ اس میں 3175 ہے، دو کا فرق ہے۔ بل اس میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ پہلا وہ کہ جو پہلا گروہ وہ جو کہ ہند کے غزوے میں شریک ہوگا، غزوہ کہتے ہیں لڑائی کو، کوئی بھی لڑائی ہو۔ یہ جو غلط مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شامل ہوں وہ غزوہ ہوتا ہے اور جو آپ بھیجیں وہ سریہ ہوتا ہے، یہ بالکل جعلی بات ہے، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی نہیں۔ غزوہ کہتے ہی لڑائی کو ہے، سریہ کہتے ہیں رات کے وقت نکلنے کو۔ تو غزوہ یا سریہ کی یہ ٹرمز بعد میں لوگوں نے ڈیوائز کی ہیں، ورنہ جو یہ غزوہ موتا بولا جاتا ہے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھے شامل، آپ تو مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، جس میں خالد ابن ولید وہ رومن امپائر سے بچا کے لے کے آئے تھے لشکر۔ پہلے سیدنا زید ابن حارثہ شہید ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ جو ہے مسلمانوں کی وہ جو ہے وہ سپہ سلاری آ گئی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں نے علم غیب والے لیکچر میں بتائی ہے، مسئلہ نمبر 6A میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا اتنے 100 کلومیٹر دور کا منظر، تو آپ تو موجود نہیں تھے، جسے غزوہ موتا کہا جاتا ہے، حالانکہ غزوہ تو نہیں تھا۔ یہ غزوہ اور سریہ کی جو یہ ڈیفینیشن غلط ہے، کیونکہ اسے بریلویوں نے حاضر ناظر کا عقیدہ نکالا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں غزوہ ہند ہے تو آپ سب خود بھی آئیں گے اس میں۔ اور پائیے پہلے ایک عقیدے ہی جعلی بناتے ہو، پھر اس میں فٹ ان کرتے ہو باتیں۔ غزوہ موتا میں بھی اللہ کے نبی تو شامل نہیں تھے، وہ کیوں غزوہ موتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل جعلی باتیں، کسی حدیث میں یہ تفریق نہیں ہے۔ یہ سنن نسائی 3177 کہ دو گروہوں کو اللہ نے آگ سے بچا لیا ہے، نمبر 1 جو غزوہ ہند میں شامل ہوں گے، اور نمبر 2 عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو لوگ شامل ہوں گے۔ اس میں بھی اشارہ مل رہا ہے کہ قرب قیامت میں ہی کوئی معاملہ ہوگا۔ وہ محمد بن قاسم جو ہے وہ اپنے اوپر یہ بشارت لگاتا رہا بنو امیہ کا، محمود غزنوی جو ہے وہ حملے کرتا رہا دولت کی لالچ کے اندر ادھر آ کے انڈیا میں، اور وہ سومنات میں حملے کرتا رہا۔ کیا صوفی لوگ تھے، سارے درباروں میں بیٹھنے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے، یہ لوگ اسلام کے لیے آئے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ظہیر الدین بابر اسلام کی خدمت کرنے آیا تھا یہاں پہ؟ یہ مسلمان حکمران تھے، اسلامی حکمران تو نہیں تھے۔ یہ اسی طریقے سے تھے جیسے چنگیز خان تھا،
बस ये था कि इनके साथ मुसलमान का टाइटल लगा था, बाकी है तो मुसलमान थे ये, हम नहीं कहते काफिर थे, लेकिन इस्लामी हुकूमतें तो कोई नहीं थी। तो इस तरीके से वो मोहम्मद बिन कासिम अपने ऊपर लगाता रहा, उसके बाद महमूद गजनवी अपने ऊपर लगाता रहा, आज लश्कर तैयबा अपने ऊपर लगा रही है। ओ भाई ये कुर्बे क़यामत में होना, वल्लाहु आलम ये किसके ऊपर फिट होती है। और बाकी आपको तो वैसे ही हम बिशारत दे देते हैं, सही मुस्लिम में 553 नंबर हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, जिसने पूरे खुशू गुजू के साथ वजू किया और 2 रकत पढ़ ली तहियतुल वजू जो है पूरी तवज्जो के साथ, उस पर जन्नत वाजिब होगी। तुसी पाई ना बैड़ी बेड़े शामिल हो ते ना जनाब तुसी कस्तंतीनिया दे हमले शामिल हो, तुसी घर बह के भाई जन्नत की बिशारत ले लो। सही मुस्लिम 553, उस बाद जो मर्जी करते रहो। इस तरीके से नहीं, वो वक्ती तौर पे जरूर जन्नत वाजिब हो जाएगी, लेकिन बाद में भी करतूत देखने होंगे, अल्लाह ताला की कोई स्पेशल प्रोटेक्शन हो तो फिर ही बंदा बचता है। तो ये इस तरीके से लोग जो बिशारतें फिट करते फिरते हैं, ये कोई कंफर्म नहीं है। मैंने आपको मिशकात का बता दिया है कि अगर किसी को शौक हो तो ये मिशकात का पूरा चैप्टर जो है, 3-4 चैप्टर्स इकट्ठे हैं, 142 अहादीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5379 से 5520 तक। ये आप कुर्बे क़यामत की निशानियों के ऊपर पढ़ लें। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जिस बात ने मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से महफ कर दे। हमें किताब व सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।